کراچی کے FIA بینکنگ سرکل آفس میں ایک شخص داخل ہوا۔ وہ ایک صحافی تھا۔ خبر کی تلاش میں اس کا یہاں آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ دروازے پہ کھڑا گارڈ بھی اسے پہچانتا تھا، اسی لیے اندر آنے سے منع نہیں کیا۔ وہ اندر آیا اور ریسپشن کے سامنے والے کمرے میں اپنی ایک سورس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک دونوں نے بیٹھ کر گپ شپ لگائی۔ اسی دوران اچانک سے صحافی کی نگاہیں ریسپشن پہ موجود ایک فائل پہ پڑی۔ فائل پہ ٹاپ سیکرٹ لکھا دیکھ کر اسے رہا نہ گیا اور باتوں باتوں میں اس نے اپنی سورس سے اس فائل کے بارے پوچھا۔ سوال سنتے ہی اس کے سورس کا شدید ریاکشن آیا۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ اچھل کر کھڑا ہوا، میز پہ سے فائل اٹھائی، ایک الماری میں ڈالی، الماری کا تالا گھمایا اور چابی جیب میں ڈال لی۔ میٹنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس صحافی کا دماغ اس فائل کو لے کر چلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ شام کو پھر FIA کے دفتر پہنچا۔ اس مرتبہ اس نے سیدھا FIA کے DDG کے پاس حاضری لگائی۔ ابھی الیکس الیک ہی جاری تھی کہ صحافی سمجھ گیا کہ DDG کسی شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ باتوں باتوں میں ہی صحافی نے اپنا پہلا وار کیا۔ اور جناب، لگتا ہے آج کل بہت ہی خاص کیس پہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے باہر فائل دیکھی تھی، ٹاپ سیکرٹ۔ ہاں؟ صحافی کے یہ الفاظ سنتے ہی DDG چونک گیا۔ کرسی سے اٹھ کر اس نے دروازے کو بند کیا اور تالا لگایا۔ واپسی آ کر بیٹھا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، خوف تھا، اور پھر اس نے اپنی داستان سنانے کا آغاز کیا۔ یار، میں تو دعا کر رہا ہوں اس کیس سے میری جان چھوٹ جائے۔ جب سے یہ میرے حوالے کیا گیا ہے میری جان خطرے میں ڈل گئی ہے۔ صبح شام میرا تعاقب کیا جا رہا ہے، میری موومنٹ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ میں کسی اور کو اس کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ جسے بھی اس بارے میں انفارمیشن ملی اس کی اپنی جان بھی شدید خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن ایک منٹ، آخر اس فائل میں ایسی کیا معلومات تھی کہ اسے پوشیدہ رکھنے کے لیے لوگ جان لینے کو تیار تھے؟ یہ تو ویڈیو کے اینڈ تک ہی پتا چلے گا، لیکن ابھی اتنا بتا دوں کہ یہ فائل ہزاروں میل دور امریکی جیل میں بیٹھے ایک پاکستانی کے کیس سے منسلک تھی۔ ایک ایسا پاکستانی جو امریکہ کے لیے دہشت گرد عظیم تھا، مگر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مزاحمت کا علم بردار۔ اس نے دن دہاڑے 2 CIA کے اہلکاروں کو CIA ہیڈ کوارٹر کے سامنے قتل کیا۔ 4 سالوں تک CIA کو تگنی کا ناچ نچاتا رہا، لیکن پھر اپنے ہی ملک سے پکڑا گیا۔ دہشت گردی کا الزام تو بہت سے پاکستانیوں پر لگا، لیکن یہ وہ واحد پاکستانی ہے جسے امریکہ نے لیتھل انجیکشن لگا کر موت کی نیند سلا دیا۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایمل خان کانسی سے۔ جب پنڈی اور آپارا میں آپریشن جبرالٹر کو فائنل ٹچز دیے جا رہے تھے، اسی وقت کوئٹہ کے گرد و نواح میں آباد کاسی قبیلے میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی۔ نام رکھا گیا ایمل خان کاسی۔ ابتدائی تعلیم مکمل کر کے کاسی نے بلوچستان یونیورسٹی کے انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا۔ یونیورسٹی کی تعلیم سے اسے کوئی خاص شغف نہ تھا، البتہ خطے کے حالات دیکھ کر سیاست کی طرف مائل ہونے لگا۔ یہ وہ دور تھا جب سوویت یونین افغانستان پہ قابض تھا اور مزاحمتی گروہ اس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ افغانستان میں جنگ و جدل کا بازار گرم تھا۔ افغانی پناہ گزین راہ فرار اختیار کر کے پاکستان آتے تو کوئٹہ جیسے سرحدی علاقوں میں ان کے کیمپس آباد ہونے لگے۔ اس دور میں پاکستان میں نظریاتی سیاست کا رجحان زیادہ تھا۔ ایمل کاسی کے والد خود ایک پشتون قوم پرست تھے۔ انہوں نے باچا خان جیسے پشتون لیڈران کی صحبت میں وقت بھی گزارا ہوا تھا۔ تو بس سمجھیں کچھ خطے کے حالات تھے، کچھ گھریلو ماحول کے اثرات، جس کی بنا پہ ایمل کاسی نے ANP کی پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں شمولیت اختیار کی۔ ان دنوں کیمپسز کا ماحول کچھ یوں تھا کہ رائٹ اور لیفٹ کی سیاسی تقسیم شدت اختیار کر رہی تھی۔ لیفٹ کی بڑی تنظیم PSO تھی تو رائٹ ونگ پہ جماعت اسلامی کی جمعیت طلبہ اسلام کا راج تھا۔ اکثر سیاسی تنازعات مار کٹائی کی حد تک بڑھ جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن PSF کے لڑکوں نے جمعیت کے ایک لڑکے کی کٹائی کرنے کا پلان بنایا۔ تیاری پوری تھی، ایمل کاسی بھی ان کے ساتھ شامل تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ لڑکا اس کا دوست ہے تو اس نے PSF والوں کو وارن کر دیا کہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس ڈاکیومنٹری پر کام کرتے ہوئے میری انہی دوست سے بات بھی ہوئی۔ انہوں نے اپنی شناخت سامنے لانے سے تو انکار کیا، لیکن ایمل کاسی کی زندگی کے بہت سے ایکسکلوزیو واقعات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیے۔ تو سین کچھ یوں تھا کہ ایمل کاسی اس دوست کو یونیورسٹی کے لیے روز پک کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن جب دونوں یونیورسٹی جا رہے تھے تو کاسی نے ایک ایسی بات کہی جو سن کر ان کا دوست حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے برابر میں اگلی سیٹ پہ بیٹھنے کے بجائے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھا کریں۔ دراصل PSF کے صدر نے کاسی کو جمعیت کے کارکنان سے فاصلہ رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ صدر کی بات کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور دوستی بھی قائم رکھنی تھی۔ اسی لیے ایمل کاسی نے بیچ کی راہ اختیار کی۔
اسی دور میں کچھ عرصہ پی ایس ایف میں گزارنے کے بعد ایمل قاسی نے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے طلباء میں پی ایس او میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت تک اس کے سیاسی نظریات مزید مضبوط ہو گئے تھے۔ ویسے تو پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور جماعت اسلامی کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن ایک بات پر دونوں متفق تھے، دنیا میں جو بھی مسائل ہیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ دنیا بھر میں ریجیم چینجز آپریشنز اور اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی سپورٹ نے قاسی کے دل میں بھی امریکیوں کے خلاف شدید جذبات بھڑکا دیے تھے۔ ایمل قاسی کے دوست بتاتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ یونیورسٹی انتظامیہ نے ایک مشہور امریکی پروفیسر کو بلوچستان یونیورسٹی آ کر خطاب کرنے کی دعوت دی تو ایمل قاسی بھڑک اٹھا۔ وہ فوراً حرکت میں آیا اور طلباء تنظیموں کو اس پروفیسر کی آمد کو روکنے کے لیے اکٹھا کیا۔ جب انتظامیہ نہیں مانی تو قاسی نے پوری یونیورسٹی میں مظاہرے کروائے۔ انتظامیہ کو نظر آ گیا کہ اگر ان کا مطالبہ نہ مانا گیا تو صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے، اور ایمل قاسی یہاں کامیاب ہو گیا۔ پروفیسر یونیورسٹی آ تو گیا، لیکن طلباء کے دباؤ کی وجہ سے اسے بغیر خطاب کیے واپس جانا پڑا۔ کانٹینٹ کریٹرز کے پاس 3 طریقوں سے پیسہ آتا ہے، مونیٹائزیشن، اسپانسرشپس اور فنڈنگ ہمارے پاس ہے نہیں، اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ رفتار کی اکثر ویڈیوز پر کوئی اسپانسرز نہیں ہوتے۔ اس کے 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسپانسرز کو لگتا ہے کہ رفتار جو کانٹینٹ بناتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے وہ ہم سے دور رہتے ہیں، اور دوسرا ہمیں بھی ان کے قریب جاتے ہوئے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا مونیٹائزیشن۔ پاکستانی کانٹینٹ کو جو ریٹس ملتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں، یعنی کہ 1000 ویوز پہ کوئی 200-250 روپے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کانٹینٹ ہم بناتے ہیں وہ کانٹینٹ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت محنت لگتی ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، کتابوں کو چھاننا پڑتا ہے، اس لیے ہم ڈیلی بلاگرز کی طرح روزانہ کی 2-2 3-3 ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے۔ یہ تو تھے 3 روایتی آپشنز، لیکن ایک چوتھا آپشن بھی ہے، آپ۔ اس لیے اب رفتار پیٹریون پر بھی جا رہا ہے، جہاں آپ ہمارے نیوز روم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے ٹاپکس چوز کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، قیمے کے سموسے کھاتے ہیں، اور سب سے غیر اہم چیز یہ کہ مجھ ناچیز سے بھی آپ ملاقات کر سکیں گے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور سچ کی بھی ایک قیمت ہے جو رفتار پچھلے کئی سالوں سے ادا کر رہا ہے، لیکن ہمیں اب آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی کے دوران قاسی کی سیاسی تربیت بھی مسلسل ہو رہی تھی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا کہ وہ تعلیم مکمل کر کے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھے گا، لیکن حیران کن طور پہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد اس نے سیاسی تنظیموں سے تعلقات ختم کر دیے۔ یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 1989 میں گریجویشن کے اگلے سال اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ ابھی اس صدمے سے ڈیل ہی کر رہا تھا کہ خاندان میں جائیداد کے مسئلے بھی شروع ہو گئے۔ سارے ایشوز سے گھبرا کر قاسی نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جرمنی چلا گیا، لیکن ابھی وہاں پہنچے 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ادھر کوئٹہ میں والد کی وراثت کا جھگڑا مزید بڑھ گیا۔ اسے واپس آنا پڑا۔ بھائیوں کے درمیان مسائل حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسی فرسٹریشن میں قاسی نے ایک بار پھر باہر جانے کا فیصلہ کیا، مگر اس بار اس کا رخ یورپ نہیں، امریکہ کی طرف تھا۔ وہی ملک جس کے خلاف اس نے پوری اسٹوڈنٹ لائف نعرے لگائے تھے۔ وہ مارچ 1991 میں امریکہ پہنچ گیا۔ قاسی امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے پڑوس میں واقع چھوٹی سی لیکن خوبصورت ریاست ورجینیا میں اپنے ایک دوست زاہد میر کے ساتھ رہنے لگا۔ زاہد ایک کشمیری لڑکا تھا جو نوکری کے لیے امریکہ چلا آیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں قاسی نے ایک امریکی کوریئر کمپنی میں ملازمت شروع کر دی، اور یہاں کہانی ایک دلچسپ موڑ اختیار کر دیا۔ قاسی جس کوریئر کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا، اس کمپنی کا مالک CIA کے ریٹائرڈ افسر وکٹر مارشیٹی کا بیٹا کرس مارشیٹی تھا۔ کرس کی فرم ورجینیا میں موجود CIA کے لینگلی ہیڈ کوارٹرز میں ڈیلیوریز پہنچایا کرتی، اور ان ڈیلیوریز کے لیے ایمل قاسی کو اسپیشل سیکیورٹی کلیئرنس حاصل تھی۔ ہے نا تشویش کی بات، کیونکہ لینگلی ان کا آپ پارا ہے، کوئی ایرا غیرہ قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ پھر قاسی کون تھا کہ ڈیلیوریز کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا؟ ویڈیو میں آگے اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ ابھی واپس ذرا کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ورجینیا میں سب کچھ حسب معمول چل رہا تھا، لیکن عالمی سیاست میں ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی پہلی عراق جنگ ختم ہوئی۔ عراق کا پبلک انفراسٹرکچر تو تباہ ہو ہی گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکیوں کی اندھا دھند بمباری سے تقریباً 13,000 شہری مارے جا چکے تھے۔ اس جنگ سے پہلے صدام مسلم دنیا کا کوئی پاپولر لیڈر نہیں تھا، لیکن امریکیوں اور اسرائیلیوں سے لڑائی نے اسے یک ایک پاپولر مزاحمت کردار بنا دیا تھا۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کی اسلامی جماعتیں ہوں یا ترکی کی بائیں بازو کی پارٹیاں، دنیا بھر میں لاکھوں نوجوان اینٹی امریکہ نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل رہے تھے۔ ایمل قاسی بھی ورجینیا میں بیٹھا ان ڈیولپمنٹ کو غور سے فالو کر رہا تھا۔
یہ ساری سچویشن دیکھ کر اس کے اندر کا تحریکی کارکن ایک بار پھر زندہ ہونے لگا. اس کے دل میں امریکہ مخالف لاوا پکنے لگا اور پھر 25 جنوری 1993 کے دن آتش فشاں پھٹ پڑا. CIA لینگلی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے والے سگنل پہ گاڑیوں کا رش لگا ہوا تھا. ابھی ریڈ لائٹ آن ہی تھی کہ اچانک یہ ملکاسی اپنی ڈانسن اسٹیشن ویگن سے اترا اور آگے کی طرف چلنے لگا. اسے دیکھ کر سگنل پہ موجود لوگوں کے چہرے دہشت زدہ ہو گئے کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں میں AK-47 اسالٹ رائفل پکڑی ہوئی تھی. وہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم بڑھا رہا تھا. اسے کوئی جلدی نہیں تھی کیونکہ اس نے ہر چیز کی پہلے سے ریکی کر رکھی تھی. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ریڈ لائٹ کتنی دیر تک آن رہے گی اور اس کے پاس کتنا وقت ہے. وہ سگنل پر کھڑی ایک گاڑی کے سامنے آ کر رکا اور فائر کھول دیا. گولی کی آواز سنتے ہی دو لوگ حواس بھاگتا ہو کر گاڑیوں سے نکلے اور اندھا دھند بھاگنے لگے. قاسی کے چہرے کے تاثرات رتی برابر نہ بدلے. وہ ایک بار پھر آگے بڑھا, ایک اور گاڑی کے سامنے رکا, اندر بیٹھے ادھیڑ عمر شخص پہ بندوق تانی اور فائر کھول دیے. وہ پھر مڑا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا, لیکن اس نے دیکھا کہ پہلا آدمی ابھی بھی سانس لے رہا ہے. وہ رکا اور اس نے 2 اور گولیاں چلائیں اور جب اطمینان ہو گیا کہ وہ دم توڑ چکا ہے تو اپنی گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا. لیکن وہ اپنے فلیٹ نہیں گیا. اس نے رخ کیا DC کا اور وہیں راستے میں موجود ایک پارک میں جا کر انتظار کرنا شروع کر دیا. وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں. جب تک پولیس اور ریسکیو ٹیمز موقع پر پہنچی 2 افراد ہلاک ہو چکے تھے. پورے علاقے کی سرویلنس شروع ہوئی. پولیس ہیلی کاپٹرز ہوا میں بلند ہوئے اور شہر بھر میں حملہ آور کی تلاش کا آغاز ہوا. چشمدید گواہان کی مدد سے حملہ آور کے اسکیچ کے پیمفلٹس عوام میں تقسیم کیے گئے اور یہیں پولیس انویسٹیگیشن کو پہلا دھچکا لگا جب عینی شاہدین نے قاسی کی سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے اسے ایک وائٹ میل کی حیثیت سے آئیڈینٹیفائی کیا. شروع میں یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ حملہ آور کا ٹارگٹ CIA ہی تھا یا پھر یہ ایک رینڈم شوٹنگ انسیڈنٹ تھا. واقعے کی تفتیش کی ذمہ داری FBI کے ایجنٹ براڈلی گیرٹ کو سونپی گئی. وہ فوراً حرکت میں آئے اور تفتیش کے آغاز میں ہی ان کی نظر ایک چیز پہ پڑی جس نے انہیں چونکا دیا. وہ جانتے تھے کہ یہ چیز انہیں حملہ آور تک لے جا سکتی ہے. وہ چیز کیا تھی یہ بتاتا ہوں, لیکن ابھی ذرا قاسی کی طرف چلتے ہیں. آخر گیا کہاں وہ؟ پارک میں کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد قاسی نے اطمینان سے میکڈونلڈز پر ناشتہ کیا اور پھر اپنے اپارٹمنٹ پہنچا. اپنی بندوق اور سامان اپارٹمنٹ کے مختلف حصوں میں چھپایا اور باہر نکل آیا. اب اس نے رخ کیا ایک قریبی مارکیٹ کا. وہ مارکیٹ کے مالک سے واقف تھا. مالک کے ٹریول ایجنسیز میں اچھے تعلقات تھے. اس نے اپنے تعلقات استعمال کر کے ایمل قاسی کے لیے پاکستان کی اگلی فلائٹ کا ٹکٹ کرایا. قاسی نے مارکیٹ کے مالک سے اسے ایئرپورٹ پہنچانے کی درخواست کی. دونوں گاڑی میں سوار ہوئے اور مارکیٹ کا مالک قاسی کو ایئرپورٹ چھوڑ آیا. اگلے 24 گھنٹے قاسی کے لیے فیصلہ کن تھے. اس نے کسی بھی حال میں بحفاظت پاکستان پہنچنا تھا. وہ ایئرپورٹ لاؤنج میں انتظار کر رہا تھا کہ بورڈنگ کا وقت آن پہنچا. وہ طیارے میں سوار ہوا اور طیارہ ٹیک آف کر گیا. ادھر امریکہ میں اس بات سے بے خبر کہ ان کا ملزم امریکہ سے فرار ہو چکا ہے, ایجنٹ بریڈ اور ان کی ٹیم ملزم کی شناخت میں مصروف تھی. یہ ایک مشکل پروسیس تھا لیکن انہیں کرائم سین سے کچھ اہم لیڈز ملی تھی. نمبر 1, استعمال شدہ گولیوں کے خول. اس سے حملہ آور کے ہتھیار کی پہچان کی گئی. قاسی نے حملے کے لیے ایک چائنیز AK-47 استعمال کی تھی. نمبر 2, گولیاں لگنے سے جو شیشے کے ٹکڑے زمین پہ گرے تھے وہ اکٹھے کیے گئے کیونکہ خدشہ تھا کہ حملہ آور کے کپڑوں سے شیشوں کے ذرات مل سکتے ہیں. نمبر 3, ایک غیر استعمال شدہ گولی جائے وقوع سے ملی. یہ سب سے اہم ثبوت تھا کیونکہ اس پہ پائے جانے والے نشانات سے حملہ آور کی شناخت ممکن تھی. اس گولی کو فورینزک لیب لے جا کر انگلیوں کے نشانات کے لیے ٹیسٹ کیا گیا. گولی پہ نشانات موجود تھے لیکن جب نشانات کرمنل ڈیٹا بیس کے ریکارڈ کے ساتھ ملائے گئے تو کسی کا نام نہیں آیا. انویسٹیگیٹرز نشانات کے ذریعے شناخت کرنے میں ناکام ہوئے لیکن حملہ آور تک پہنچنے کا ایک اور طریقہ تھا. ایجنٹ بریڈ نے ایک نئی ترکیب پہ عمل کیا. اس نے فیصلہ کیا کہ پچھلے 1 سال کے اندر ورجینیا اور میری لینڈ کی حدود میں جتنی AK-47 بیچی گئی ہیں ان سب کے بائرز کو ٹریس کیا جائے. تقریباً 1000 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. ان سب کا ڈیٹا ایک علیحدہ ڈیٹا بیس میں سٹور کیا گیا. سارا ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد لوگوں کی چھانٹی شروع ہوئی. آخر میں صرف ایک آدمی رہ گیا جس کے چہرے کو نقوش گواہوں کی مدد سے تیار کردہ اسکیچ سے ملتے تھے. اس آدمی نے حملے سے 3 دن پہلے یہ بندوق خریدی تھی اور اس کا نام تھا ایمل قاسی. یہ انویسٹیگیشن کا آخری مرحلہ تھا. کسی طریقے سے تصدیق کرنی تھی
ठोस शवाहिद ढूंढने थे जिसकी बुनियाद पे एमल कासी पे चार्जेस लगाए जाएं। इसको ऐसे समझे जैसे यहाँ एफआईआर काटी जाती। अब एजेंट ब्रैड ने कासी के रिकॉर्ड्स मंगवाए तो पता चला कि हमले के 3 दिन बाद कासी के रूममेट ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये देखते ही एजेंट गैरेट हरकत में आए। एफबीआई की एक टीम को कासी के रूममेट के पास रवाना किया गया। एफबीआई एजेंट्स जाहिद मीर के घर पहुंचे। जाहिद को पूरी सूरत हाल समझाई गई और फिर एजेंट्स ने उसके घर की तलाशी ली। इंतहाई बारीक बीनी से एक एक चीज देखी गई और फिर उनकी कोशिश रंग लाई। सोफे के नीचे से एक बड़ा थैला मिला। थैले के अंदर से हमले में इस्तेमाल होने वाले मॉडल की AK-47 बरामद हुई। ये इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक ब्रेक थ्रू था। वही कोट जो गवाहान के बयानात के मुताबिक हमला आवर पहना हुआ था। कोट और बंदूक को फोरेंसिक लैब तक पहुंचाया गया। बंदूक का सीरियल नंबर चेक करके पता चला कि ये वही बंदूक है जो कासी ने हमले से 3 दिन कबल खरीदी थी। कोट की फोरेंसिक टेस्टिंग के दौरान कोट में शीशे के जर्रात मिल गए। क्राइम सीन से मिलने वाले शीशे के जर्रात से कंपेयर किया गया तो पता चला कि ये वही जर्रात थे। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स जाहिद मीर से पूछगछ कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि कासी ने एक मरतबा असाइलम की दरख्वास्त दी थी, यानी इमिग्रेशन सर्विस से उसके फिंगरप्रिंट्स मिल सकते थे। एफबीआई ने फौरी तौर पे कासी के फिंगरप्रिंट्स मंगवाए। क्राइम सीन से मिलने वाली बुलेट से प्रिंट्स को कंपेयर किया गया और निशानात मैच कर गए। तकरीबन 1 महीने में एफबीआई हमलावर का पता लगा चुकी थी। 16 फरवरी के दिन एफबीआई ने एमल कासी के खिलाफ कैपिटल मर्डर के चार्जेस दर्ज किए। कासी की मुखबरी के लिए $1 लाख के इनाम का ऐलान किया। एफबीआई ने एक मैन हंट का आगाज किया। दुनिया भर में अमेरिकी इंटेलिजेंस के एसेट्स को अलर्ट किया गया। उनको एक्टिव रहने की हिदायत दी गई। अमेरिकियों को किसी भी कीमत पे कासी चाहिए था। दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज की हिट लिस्ट पे मौजूद एमल कासी पाकिस्तान पहुंचकर अपने भाइयों के पास क्वेटा आया। चंद दिन उनके साथ गुजारे और फिर वहां से रवाना हो गया और फिर लेफ्ट विंग का सियासी कारकुन राइट विंग तालिबान का मेहमान बन गया। ये वो दौर था जब तालिबान की तहरीक जनूबी अफगानिस्तान से उठकर मुल्क भर में फैल रही थी। जिस दौर में वॉरलॉर्ड्स के मजालिम से तंग आकर अवाम तालिबान को खुली बाहों से कबूल कर रही थी, वहीं तालिबान ने एमल कासी को कबूल किया। कासी उनके लिए एक हीरो था। उनकी नजर में उसने जाबिर अमरीकी अफवाज की एजेंसीज के 2 एहलकार को ठिकाने लगाया था। समझे जैसे उसामा ने तालिबान के इख्तिदार में पनाह हासिल की, वैसे ही एमल कासी का हाल था। बल्कि उसामा से एक और वाकया याद आया। एमल कासी उन दिनों कंधार में ठहरा हुआ था। उस दिन कंधार में गैर मामूली हलचल थी। शहर भर में एक आदमी की आमद के चर्चे थे। हर कोई उससे मिलने का ख्वाहिशमंद था। कासी ने देखा कि लोग बारी बारी उस आदमी से आकर हाथ मिला रहे हैं। कासी भी वहां गया और उससे मुलाकात की, हाथ मिलाया। वो सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाला एक अरबी शेख था। तालिबान का खुसूसी मेहमान था। वो उसामा बिन लादेन था। उसामा बिन लादेन के साथ ऐसा था कि एक दफा वो कंधार में खड़ा था तो लोग उसके साथ हाथ मिला रहे थे। मैंने उसके साथ सिर्फ हाथ मिलाया है, इसके अलावा मेरी ओर से और कोई मुलाकात नहीं हुई है। कासी को अफगानिस्तान आए 3 साल हो चुके थे और अब वो काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा था। लेकिन उधर अमेरिका में एजेंट ब्रैड गैरेट का एक एक दिन बेचैनी में गुजर रहा था। उसने मुखबरी की सूरत में इनाम की रकम $1 लाख से बढ़ाकर $35 लाख करवा दी थी। और फिर 1997 में एजेंट गैरेट के लिए एक खुशखबरी आ गई। कराची में मौजूद अमरीकी कौंसल खाने को कासी के मुतालिक बहुत ही खास और हसास इंफॉर्मेशन मिली थी। इंफॉर्मेशन देने वाले का दावा था कि वो जानता है कासी कहाँ है। उसने दलील के तौर पे एमल कासी का ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाया। अमरीकी कन्विंस थे कि ये सच बोल रहा है। एजेंट गैरेट को जैसे ही ये खबर मिली, वो अपनी टीम को साथ लिए पाकिस्तान पहुंचे और फिर कासी को फांसने के लिए एक खौफनाक मंसूबा अमल में लाया गया। कासी के पास अफगानिस्तान में उसका एक दोस्त उससे मुलाकात करने आया। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। बातें शुरू हुई तो कासी के दोस्त ने उसे कारोबारी पेशकश की। एमल कासी को ऑफर समझ आ गई। उसने दिलचस्पी का इजहार किया तो उसके दोस्त ने बताया कि मुआहिदे के लिए उसे डीजी खान आना पड़ेगा, जहां दूसरी पार्टी उससे मुलाकात करेगी। कासी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ। सफर तय करके 14 जून के दिन डीजी खान पहुंचा। वो रात उसने शालीमार होटल में गुजारनी थी। उसने एक फर्जी नाम पे कमरा बुक कराया और इशा के बाद सोने लेट गया, इस बात से बेखबर कि उसकी यहां आमद के फौरी बाद उसकी एक एक हरकत को मॉनिटर किया जा रहा है। शालीमार होटल के बिल्कुल सामने वाली इमारत में एफबीआई एजेंट्स की एक टीम तैयार बैठी थी। वो रात गहरी होने का इंतजार कर रहे थे। रात के ठीक 4 बजे पूरी टीम सड़क पे उतरी।
وہ اسلحے سے لیس تھے۔ پلان کے مطابق انہیں خاموشی سے شالیمار ہوٹل میں داخل ہونا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ دروازہ کھلا ملے گا، لیکن جب وہ پہنچے تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ یہ دیکھتے ہی ایجنٹس ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پہ خوف امڈ آیا، ذہن میں سوالات نے جنم لیا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ کسی نے مخبری کر دی ہے۔ یہ فیصلہ کن لمحات تھے، مشن ابورٹ کیا جائے یا نہیں۔ ایجنٹس کو اپنی سالوں کی محنت پہ پانی پھرتا نظر آ رہا تھا۔ اگر آج موقع ہاتھ سے نکل جاتا تو شاید پھر کبھی دوبارہ نہ چانس ملتا۔ یہی سوچ کر ایجنٹس نے ہوٹل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب گارڈ نے دروازہ کھولا تو اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ پوری ٹیم اندر داخل ہوئی۔ گارڈ کو اسلحہ دکھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا گیا۔ خاموشی سے پوری ٹیم سیڑھیاں چڑھ کے فرسٹ فلور پہ پہنچی۔ اہلکاروں نے کاسی کے کمرے کے باہر پہنچ کر اپنی پوزیشن سنبھالی۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ مقامی لہجے میں کاسی کو نماز کے لیے بلایا گیا۔ امریکیوں کو داخلی دروازے کے متعلق غلط انفارمیشن دی گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شاید یہ انفارمیشن بھی غلط ہو، شاید ان کو پھنسایا جا رہا ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ایجنٹس تیزی سے اندر گھسے اور اندر موجود آدمی کو چھاپ لیا گیا۔ اس کی چیخ و پکار کو بند کرنے کے لیے اس کے منہ میں رومال ٹھونسا گیا۔ Take the gag off. He doesn't yell anymore. I ask him his name. He says an obscenity to me in English. کاسی کی شکل پہ نظر پڑی تو ایجنٹ بریڈ پریشان ہو گئے۔ تصویر میں وہ بالکل مختلف لگ رہا تھا، کہیں یہ کوئی اور تو نہیں؟ اب ایجنٹ بریڈ کی ایک ہی امید تھی۔ اس نے اس شخص کی انگلی کا نشان اتارا، اس کو کراس چیک کیا تو کنفرم ہو گیا یہ واقعی ایمل کاسی ہے۔ 4 سال کی کوششوں کے بعد آخر ایجنٹس اپنے ہدف تک پہنچ چکے تھے۔ نیچے ایک جیپ تیار کھڑی تھی۔ امریکیوں نے کاسی کو جیپ میں ڈالا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو ایک ہیلی کاپٹر ریڈی تھا۔ ہیلی کاپٹر اسلام آباد میں اترا۔ ایمل کاسی کو پاکستانی حکام کے ایک سیل میں منتقل کیا گیا۔ پاکستانی حساس اداروں کے اہلکاروں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ اپنی تحویل میں لے لے، مگر ناکام ٹھہرے۔ سیل میں بھی ایف بی آئی کے لوگ اسے پہرا دیتے رہے۔ 17 جون صبح 7 بجے ایمل کاسی کو امریکی اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ امریکی حکام کو پیغام پہنچایا گیا، کنگریچولیشنز، دی پیکیج ہیز بین ڈیلیورڈ۔ کچھ ذرائع کے مطابق آئی ایس آئی ایمل کاسی کو امریکیوں کے حوالے کرنے کے خلاف تھی۔ سول حکومت اور ایجنسیز کا آپسی اختلاف 15 اور 17 تاریخ کی صبح کے درمیان رہا۔ برائٹ گیرٹ ایک انٹرویو میں خود بتاتے ہیں کہ اچانک آئی ایس آئی نے ہمیں منع کر دیا کہ آپ ایمل کاسی کو نہیں لے جا سکتے، لیکن یہ اختلاف 17 جون تک دور ہو گیا۔ ایمل کاسی کو امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ کئی سال بعد سابق ڈی جی آئی جنرل حمید گل نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک دلچسپ دعویٰ کیا، جس سے واضح ہوا کہ آخر کس پہ دباؤ ڈال کر ایمل کاسی کو پاکستان سے نکالا گیا۔ ایمل کاسی کو کس نے اٹھوایا؟ اور یہاں جب جہاز کھڑا ہوا تھا ٹارمیک کے اوپر امریکنز کا، اس کو اغوا کر کے اے ٹی سی نے کہہ دیا تھا کہ اس کے اندر پاکستانی ناجائز طور پہ اغوا کیا جا رہا ہے، تو میڈلین آل رائٹ کا ٹیلی فون آیا تھا نواز شریف کو، تو پھر کس نے حکم دیا تھا کہ جانے دو؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھا؟ کیا اس کا حق نہیں تھا کہ عدالت میں جائے؟ آئی ایس آئی کی اسی ریلکٹنس کو دیکھتے ہوئے کاسی پر آئی ایس آئی ایسٹ ہونے کا الزام بھی لگا، لیکن اس نے اس بات کو رد کر دیا۔ نہیں بھائی، میں نے کبھی بھی سی آئی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، میں نے آئی ایس آئی کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے۔ بہرحال 17 جون کی صبح ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر، چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ کر ایمل کاسی کو ایک جہاز میں منتقل کیا گیا۔ ایف بی آئی کی پوری ٹیم جہاز میں سوار ہوئی۔ ایمل کاسی کے اپنی وطن کے سرزمین پہ آخری لمحات تھے، اور پھر 21 گھنٹوں کے سفر کے بعد جہاز امریکی سرزمین پہ لینڈ ہوا۔ واپسی کے سفر کے دوران اس نے ایجنٹ بریڈ گیرٹ سے ہر چیز کا اقرار کیا تھا۔ جہاز سے اتار کے اسے خفیہ مقام پہ منتقل کیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد کاسی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ 4 فروری 1998 کے دن عدالت نے ایمل کاسی کو سزائے موت سنائی۔ جس طرح سے آپ کا مقدمہ لڑا گیا، کیا وہ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی، میں تو مطمئن ہوں۔ ایک تو پہلی جو میری ابڈکشن پاکستان سے ہوئی، وہ میرے خیال میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اور جو عالمی قانون ہے اس کے خلاف ہے۔ اتنا سخت تعصب تھا میرے خلاف اور پبلسٹی تھی، پھر انہوں نے ٹرائل بھی اس علاقے میں کیا، تو یہ بھی جو ہے یہ یہاں کے یعنی قانون اور اس کے خلاف ہے، کیونکہ ان کو اس علاقے میں ٹرائل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تک پاکستانی میڈیا عوام کو ایمل کاسی سے متعارف کرا چکا تھا۔ عوام جانتے تھے کس طریقے سے امریکی یہاں آئے اور کاسی کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ پاکستانی حکام کے مکروہ کردار سے بھی واقف تھے۔ سزا سنائے جانے کے اگلے ہی روز کراچی میں امریکی کمپنی کے 2 ملازمین کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ ملک بھر میں امریکہ مخالف مظاہرے ہوئے۔ اس وقت کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی ہوئی۔ لوگوں کی ناراضگی بجا تھی
حکومت نے دباؤ میں آ کر آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایم القاسی کو امریکیوں کے حوالے کیا تھا. وہی امریکی جن کے جارحانہ فورن پالیسی کی وجہ سے بیشتر پاکستانی شدید نفرت کرتے تھے. دراصل اس وقت امریکہ اور پاکستان کے درمیان کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں تھی، جس کا مطلب تھا کہ ایک پاکستانی شہری پہ پاکستانی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن نہ ہی پاکستان کا آئین نہ ہی بین الاقوامی قوانین کسی شخص کو جبراً پاکستان سے لے جانے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن در حقیقت دنیا میں ایک ہی قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کی لاٹھی سب سے خطرناک اور طاقتور ہو، وہ جس بھینس کو چاہے جہاں سے چاہے لے جائے، کون روک سکتا ہے؟ ابھی قطر پر اسرائیلی حملے کی مثال ہی لے لیجئے. بہرحال سزا سنائے جانے کے 5 سال تک ایم القاسی کو امریکہ کی ایک جیل میں رکھا گیا، اور پھر 14 نومبر 2002 کے دن لیتھل انجیکشن کے ذریعے ایم القاسی کو موت کی نیند سلا دیا گیا. فاکس نیوز کے مطابق قاسی کی زبان سے نکلنے والی آخری الفاظ کلمہ طیبہ کے تھے. تو میں نے کیا ہے اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی ریگریٹس نہیں ہے. لوگ افغانستان پر امریکی حملے سے پہلے ہی جلے بیٹھے تھے، اور قاسی کی ایگزیکیوشن نے اس جلتی پر تیل کا کام کر دیا. سعودیہ میں تو پاکستانیوں کے سر قلم ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ کسی بھی پاکستانی کو امریکہ میں کیپٹل پنشمنٹ دی گئی تھی. غالباً PIA کی ہی فلائٹ تھی جس کے ذریعے جو ہے ان کی باڈی امریکہ سے نیو یارک سے غالباً جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پہنچی. تو صبح کا ٹائم تھا، کوئی 8:30 بجے کا وقت ہوگا کہ جب ہم مختلف ذرائع سے ہمیں ان کے بھائی کے گھر کا، بڑے بھائی کے گھر کا ایڈریس ملا ڈیفینس میں، اور پھر ہم ان کے گھر پر پہنچے. تو اس وقت تک دروازہ بند تھا ان کا، اور کوئی بڑی سرگرمی گھر کے باہر دکھ نہیں رہی تھی. تو شروع میں مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ شاید یہ لوگ کوآپریٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس تھا، اور ایک بہت بڑے الزام میں جو ہے وہ ایم القاسی کو پھانسی دی گئی تھی کہ شاید گھر والے ملنے سے جو ہے وہ تھوڑا سا ہچکچائیں. لیکن ہمیں سب بڑی حیرت ہوئی جب ان کے بڑے بھائی بہت اعتماد کے ساتھ باہر آئے. انہوں نے بہت اچھی طرح جو ہے وہ ہم سے ملاقات کی اور بٹھایا ہمیں اندر. اور اس وقت جو ان کی ہم سے گفتگو ہوئی تو کہیں بھی یہ تاثر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ اس معاملے کے اوپر پریشان تھے. انہیں یہ ضرور دکھ تھا کہ اپنے بھائی کے موت کا دکھ تھا، اور جن حالات میں ان کو پاکستان سے حوالے کیا گیا تھا، لیکن کہیں یہ تاثر نہیں ملا کہ جو کچھ ان کے بھائی نے کیا اس کو وہ غلط سمجھ رہے ہوں. اور گھر کے اندر بھی جو لوگ موجود تھے، دیگر رشتہ دار تھے، خاصی تعداد میں تھے، وہ ایک نارمل، مطلب نارمل تو نہیں کہنا چاہیے کہ میت معاملہ تھا، لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ پریشان ہو. اور غم کا ایک ماحول ضرور تھا، لیکن پریشانی کا ماحول وہاں نہیں تھا. اور لوگوں نے ذہنی طور پر اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ جو کچھ ایم القاسی نے کیا ہے اس کا نتیجہ بالآخر یہی آنا تھا. لیکن یہ تاثر بھی نہیں مل رہا تھا کہ ایم القاسی نے جو کچھ کیا ہے اسے وہ غلط سمجھ رہا ہے. اگلے روز قاسی کے آبائی شہر کوئٹہ پہ سوگ کی کیفیت طاری تھی. شہر بھر میں ہڑتال کرائی گئی، دکانیں، دفاتر سب بند رہے. لوگوں کے لیے ایم القاسی ایک ہیرو تھا. اور پھر 19 نومبر کو قاسی واپس کوئٹہ آ گیا. ہزاروں کی تعداد میں مجمع ایم القاسی کے لیے اکٹھا تھا. رات کو کافی دیر سے باڈی لائی گئی اس کی. انیشلی تو لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. اس وقت پھر جب نماز جنازہ اس کی ہوئی ہے تو تقریباً پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا اس میں. اور اس میں جیسی پھر نماز جنازہ ہوئی اس کے بعد بہت شدید نعرے بازی ہوئی ہے. اور پھر جس طرح جس وقت باڈی لے جا رہے تھے اس وقت ایک جلوس سا بن گیا تھا. تو ایک سوگوار فضا بھی تھی، ایک غصے والا ایلیمنٹ بھی تھا اس میں. اس وقت کی حکومت پر بھی بہت غصہ تھا لوگوں کو، اور یہ غصہ تھا کہ یہ کیونکہ امریکن الائی ہیں یہ، تو یہ پکڑ کے یہاں سے لوگوں کو ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. یہ جو جنازہ ہے یہ بیسکلی امریکہ کے خلاف ہے. اس میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہو سکتا ہے، مختلف گروپس کے، جن کا ظاہر ایم القاسی سے اس طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ صرف اینٹی امریکن اور امریکی غصہ دکھانے وہ آ رہے ہیں، وہ انہوں نے وہاں اس کا اظہار کیا. لیکن اصل سوال بدستور موجود ہے، ایم القاسی کی مخبری کرنے والا کون تھا؟ چلیے آپ کا انتظار پورا ہوا. یہاں ہماری کہانی ویڈیو کے آغاز سے جڑ جاتی ہے جب FIA کا DDG ایک صحافی کو بتاتا ہے کہ ایک کیس فائل کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے. اگر یاد نہیں تو پہلے ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں. بہرحال DDG کے دفتر میں بیٹھے صحافی کو جب اس کیس کی حساسیت اور خطرات کا علم ہوا تو بظاہر وہ خوفزدہ دکھائی دیا اور DDG کو مزید معلومات دینے سے منع بھی کیا. لیکن در حقیقت اب اس کا تجسس آسمان کو پہنچ رہا تھا. اس نے کسی نہ کسی طرح اس فائل تک رسائی حاصل کرنی تھی،
لیکن تجربے کی بنیاد پہ وہ جانتا تھا کہ DDG اسے کبھی نہیں بتائے گا۔ وہ گھر پہنچا اور اس نے ایک نئی حکمت عملی تیار کی۔ جیسا کہ آپ کو اوپر بتایا، اس کی FIA میں ایک سورس سے خوب بنتی تھی اور ماضی میں وہی سورس اسے مختلف فائلز تک رسائی دلا چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر فائل تک رسائی مل سکتی ہے تو صرف اور صرف اسی سورس کے ذریعے۔ اس نے جال پھیلانا شروع کیا۔ اگلے دن وہ واپس FIA کے دفتر گیا، سورس سے ملاقات ہوئی اور اس کو کھانے کی دعوت دی۔ سورس کو PC ہوٹل میں شاندار کھانا کھلایا گیا۔ واپسی میں صحافی نے اس کے بچوں کے لیے کچھ تحائف دیے۔ سورس بھی حیران تھا، نہ جانے رب نے کس نیکی کے نتیجے میں یہ عنایت کی۔ یہی وہ موقع تھا جب صحافی نے اپنا آخری وار کیا۔ سورس سے درخواست کی کہ بس ایک نظر ڈالنی ہے فائل پہ۔ وہ راضی ہو گیا۔ ترتیب طے کی گئی اور دونوں اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جمعے کے دن نماز کے کچھ دیر بعد جب افسران دفتر سے جا چکے تھے، صحافی وہاں پہنچا۔ سورس نے اسے اشارہ دیا اور وہ خاموشی سے DDG کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ہاتھ میں فائل تھام کر سورس اندر داخل ہوا۔ فائل صحافی کے حوالے کی اور وہ باہر نکل آیا۔ صحافی نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور فائل کے صفحات پلٹنے لگا۔ ہر بڑھتے لفظ کے ساتھ اس پہ حیرت کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ DDG اتنا خوف زدہ کیوں تھا۔ فائل کا مکمل مطالعہ کرنے کے بعد اس نے کاغذ پہ کچھ نکات اتارے۔ سورس کی ہدایات کے مطابق فائل کمرے میں چھوڑی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پھر 3 دن بعد یہ خبر شائع ہوئی۔ خبر کے شائع ہوتے ہی حساس اداروں کے اہلکار حرکت میں آئے۔ کوئٹہ سے ایک بندے کو اٹھایا گیا اور اس دن کے بعد سے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کون تھا یہ آدمی؟ اسے کیوں اٹھایا گیا؟ اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ فائل میں کیا مواد تھا جو صحافی نے خبر میں چھاپا اور خبر کی بنیاد پہ ایک بندے کو اٹھا لیا گیا۔ دراصل اصولوں کے مطابق اگر کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں کوئی بڑی رقم آتی ہے تو اسٹیٹ بینک اس حوالے سے FIA کو آگاہ کرنے کا پابند ہے۔ فائل کے اندر بینک کی رسیدیں لگی ہوئی تھیں، جس سے پتا چلا کہ کمشنر کوئٹہ کے پرسنل اسسٹنٹ کے بینک اکاؤنٹ میں تقریباً $35 لاکھ کی رقم موصول ہوئی تھی۔ FIA نے تفتیش کا آغاز کیا۔ ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو یہ کیس سونپا گیا۔ اس نے تفتیش مکمل کی اور ایک انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کی۔ یہ رپورٹ اس خفیہ فائل کے آخر میں لگی ہوئی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق کمشنر کوئٹہ کا PA، جس کا نام افتخار خان تھا، اسے یہ امریکیوں کی طرف سے انعام کے طور پہ بھیجی گئی اور $35 لاکھ کا یہ انعام ایمل کاسی کی مخبری کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اسی لیے جیسے ہی یہ خبر چھپی، خفیہ ایجنسیاں اسے اٹھا کر لے گئی تھی۔ جس صحافی کی ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے بھی فرضی نام سے یہ خبر شائع کی تھی۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کوشش کی کہ یہ باتیں وہ اپنی زبانی سنائیں، لیکن وہ تیار نہیں تھے۔ لیکن جانتے ہیں یہ آدمی اکیلا ملوث نہیں تھا۔ ایمل کاسی نے BBC کو دیے گئے آخری انٹرویو میں جو بات کی، اس سے افتخار خان کی تو تصدیق ہو گئی، لیکن کچھ مزید لوگوں کا نام سامنے آیا۔ یہاں بالکل میرے قریبی جاننے والے لوگ تھے، میرے اپنے پٹھان قبیلے کے لوگ تھے۔ یہ لوگ ناصر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، پٹھانوں کے ناصر قبیلے سے۔ ان میں سے کچھ کے پاس پاکستان کی بھی نیشنلٹی انہوں نے بنائی ہے، ان کا بھی مجھے پتا چلا۔ اور بعد میں اخبارات میں چونکہ وہ پیسے جو ہے وہ اس کی بڑا حصہ کوئٹہ آیا تھا، اور جو کمشنر کوئٹہ کا PA تھا افتخار خان، اس کے اکاؤنٹ میں آئے تھے جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصہ قبل۔ تو اس سے پھر معلوم ہوا کہ جو صوبہ بلوچستان کی حکومت کے چند افسران ہیں، ان کا بھی اس میں ہاتھ تھا اور انہوں نے بھی رقم لی تھی۔ شاید انہی ساتھیوں کے متعلق ایمل کاسی کے وکیل نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے، پاکستانی ڈالرز کے لیے اپنی مائیں بیچتے ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک پیشن گوئی تھی، کیونکہ 9/11 کے بعد جب مشرف نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دینے کی ٹھانی تو دھڑا دھڑ پاکستانیوں کو امریکیوں کے حوالے کر کے مشرف اور ان کی ایجنسیز نے نوٹ کمایا۔ اس بات کا اعتراف مشرف نے اپنی آپ بیتی میں بھی کیا ہے۔ وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ امریکی ہمیں باؤنٹیز دیتے اور ان باؤنٹیز کے عوض ہم پاکستانی شہریوں کو ان کے حوالے کرتے، جنہیں گوانتانامو بے یا بگرام ایئر بیس جیسی بلیک سائٹس پہ رکھا جاتا تھا۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے گوانتانامو سے کچھ قیدی واپس پاکستان آئے تھے۔ نام سنے ہوں گے آپ نے، سیف اللہ پراچا اور ربانی برادران وغیرہ۔ 20 سال تک ان کو غیر قانونی طور پہ قید رکھا گیا، لیکن آخر میں وہ معصوم قرار پائے۔ ان کے بچے سالوں باپ کے سائے سے محروم رہے، باپ کی غیر موجودگی میں جوانی میں قدم رکھا، لیکن آخر وہ اپنے پیاروں کو لوٹ ہی آئے۔ اسی فہرست میں ایک خاتون تھیں جنہیں جبری طور پہ گمشدہ کر کے امریکیوں کے حوالے کیا گیا۔ ستم یہ ہے کہ ان کے بچے بھی ساتھ اغوا کر لیے گئے۔ کچھ عرصے بعد 2 بچے تو گھر لوٹ آئے، مگر تیسرا بچہ جو صرف 6 مہینے کا تھا وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا۔ وہ خاتون جس کے بارے میں بگرام سے زندہ باہر آنے والے بتاتے ہیں کہ اس کی دلدوز چیخیں پورے قید خانے میں گونجتی تھی۔ اب تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جو سمجھ گئے وہ کامنٹس میں بتائیں، اور جو نہیں سمجھے وہ رفتار کو سبسکرائب کر لیں۔ جلد ہی اس خاتون کے اوپر ہماری ڈاکیومنٹری آنے والی ہے۔ سوشولوجسٹ میکس ویبر نے کہا تھا کہ the state has a monopoly on violence.
اسی لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ریاست سے صرف ریاست ہی لڑ سکتی ہے، لیکن پھر بھی سید احمد شہید سے لے کر بھگت سنگھ تک اور چی گوارا سے لے کر یحییٰ سنوار تک دنیا کی تاریخ مسلح مزاحمت کاروں سے بھری ہوئی ہے۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ they are all militants till they win۔ اب امریکہ کے بانی جارج واشنگٹن کو ہی لے لیجئے، کئی سال برطانوی سامراج کے خلاف گوریلا جنگ لڑی، جیت گئے تو بابائے قوم کہلائے، ہار جاتے تو وہ بھی دہشت گرد کہلاتے۔